تصور کیجئے ایک ایسا ہوائی اڈا جو کبھی امریکہ کا جنگی مرکز ہوا کرتا تھا، آج طالبان کے قبضے میں ہے، بگرام ایئر بیس، اور اب امریکہ اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن کیوں؟ We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back. یہ مطالبہ کس کے لیے خطرہ ہے؟ چائنا، ایران یا پھر پاکستان؟ آئیے جانتے ہیں بگرام ایئر بیس کی تاریخ، اسٹریٹجک امپورٹنس، امریکہ کے ارادے اور دیگر ممالک کا ممکنہ رد عمل۔ بگرام ایئر بیس افغانستان کے صوبہ پروان میں واقع ہے، کابل سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال میں۔ اس کی ابتدا 1950 میں ہوئی جب کولڈ وار کے دوران سوویت یونین نے اس کو تعمیر کیا۔ 1980 میں یہ ایئر بیس سوویت آرمی کا اڈا بن گیا۔ جب سوویت یونین نے افغانستان چھوڑا تو یہ ایئر بیس افغان گروپس کے درمیان ہاتھ بدلتی رہی۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے اسے اپنی وار آن ٹیرر کا نرو سینٹر بنایا۔ 20 سال تک بگرام ایئر بیس امریکہ کی طاقت کی علامت رہی۔ پینٹاگون رپورٹس کے مطابق یہاں سے 75% ایئر سٹرائکس لانچ کیے گئے، اور ہیومن رائٹس واچ کے مطابق بگرام ڈیٹینشن سینٹر میں ہزاروں طالبان ملیٹنٹس کو رکھا گیا تھا۔ 32 ایکڑ پر مشتمل یہ ایئر بیس امریکہ کے لیے ایک چھوٹا سا محفوظ شہر بن چکا تھا، لیکن 2021 میں امریکی انخلا کے دوران اسے پہلے افغان حکومت کے حوالے کیا گیا اور پھر طالبان کے قبضے میں آ گیا، اور اب 2025 میں امریکہ ایک بار پھر اسے واپس لینا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں طالبان کو تھریٹ کرتے ہوئے ایکس پر پیغام دیا کہ اگر بگرام ایئر بیس امریکہ کو واپس نہیں کیا جاتا جنہوں نے اس کو تعمیر کیا ہے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ریسنٹلی ایک رپورٹ پبلش ہوئی جس میں بتایا گیا کہ وائی یو ایس فیلڈ ان افغانستان۔ اس رپورٹ میں ریویل ہوا کہ امریکہ نے افغانستان جنگ میں 20 سال کے دوران $2.2 ٹریلین خرچ کیے، اور اگر ایک دن کا خرچ نکالا جائے تو یہ تقریباً $100 ملین بنتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اتنا بڑا اکنامک لاس کروانے کے بعد آخر کیوں امریکہ افغانستان کا رخ دوبارہ کرنا چاہتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دراصل بگرام ایئر بیس جغرافیکلی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے جو کہ چائنا کے شنجیانگ ریجن کے قریب اور ایران، پاکستان اور رشیا سے آزاد سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے قلب میں واقع ہے۔ اس ایئر بیس میں 3.6 کلومیٹر کی سب سے بڑی 2 رن بیس ہے جو کہ 4895 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس بیس میں 30,000 افراد کے رہنے کی جگہ اور کمانڈ ہب، ڈیٹینشن سینٹرز، ہاسپٹلز اور فیول ڈیپوز وغیرہ کی تمام تر فیسلٹیز موجود ہے۔ لیکن ایک ایسی بات جس پر دنیا خاموش ہے کہ 4 سال گزر گئے لیکن امریکہ کو چائنا کو مانیٹر کرنے کا خیال نہیں آیا، لیکن پاکستان کی بھارت کے خلاف جیت اور ایران اسرائیل کی جنگ کے بعد امریکہ کا افغانستان پہ دوبارہ قدم رکھنے کا مطالبہ آخر کس پیغام کا مظہر ہے؟ اس خفیہ پلاننگ کی طرف انڈیکیشن ہے کہ اسرائیلی لابی امریکہ کو ایک بار پھر اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے ایک نئی جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اسرائیل ورسز ایران کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن پاکستان کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ دراصل پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے تقریباً 100 سے زائد ہیرب جیسے ایڈوانس ڈرونز گرائے، جن پر اسرائیل کو بڑا ناز تھا۔ ایک ہیرب ڈرون کی قیمت $100 ملین ہے، یعنی چند گھنٹے میں $1 بلین، اور سالوں کی ریسرچ کو پاکستان نے خاک میں ملا دیا۔ ان ڈرونز کی انٹرسیپشن اسرائیل کے لیے ایک شاکنگ فیکٹر تھا جس نے اسرائیل کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ اب اسرائیل ایران کی بجائے پاکستان کو ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے، کیونکہ حالیہ کلیشز میں پاکستان اور اسرائیل بالواسطہ ایک دوسرے کو تھریٹ کرتے رہے۔ اب چونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میوچل ڈیفنس پیکٹ بھی سائن ہو گیا ہے، جو کہ خاص طور پر اسرائیلی ایگریشن کو روکنے کے لیے ہے۔ اب امریکہ میں اسرائیلی لابی یہ مسلسل ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پاکستان اور ایران کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ بگرام ایئر بیس کو واپس اپنی گرفت میں دے، جس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان اور کسی درجے میں ایران کے خلاف امریکہ کو ایز اے پروٹیکٹیو شیلڈ استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس اس لیے واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں سے 1 گھنٹے کی دوری پر شنجیانگ واقع ہے، جہاں چائنا اپنی نیوکلیئر میزائل ٹیسٹ کرتا ہے اور انہیں محفوظ بھی کرتا ہے، جن کو مانیٹر کرنا امریکہ کے لیے ضروری ہے۔ But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. US انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق ISIS اور القاعدہ افغانستان میں متحرک ہے اور امریکہ کے خلاف حملوں کا خطرہ بھی موجود ہے۔ 2021 میں امریکہ کے کیوٹک سے ڈرون نے امریکی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچایا۔
اب بگرام کو واپس لینا ایک پریسٹیج ریسٹور کرنے کا راستہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ داعش کے دوبارہ ابھرنے کے بعد امریکہ کو ایک مستحکم اڈے کی ضرورت ہے جہاں سے وہ اپنے ڈرونز، سیٹلائٹس اور ملٹری کیمپینز کو آپریٹ کر سکے۔ بگرام ایئر بیس امریکہ کو خطے میں دوبارہ قدم جمانے کا موقع دیتا ہے، لیکن یہ بات چائنا، رشیا اور ایران کو پریشان کر سکتی ہے۔ اب سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہوگی کہ طالبان امریکہ کے مطالبے پر کیا رسپانس کرتے ہیں، کیونکہ 2022 میں طالبان کے اسپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ایئر بیس افغانستان کی سرزمین کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف سمجھی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بگرام ایئر بیس کے مطالبے پر چائنیز فارن منسٹر کے اسپوکس پرسن کا کہنا ہے کہ چائنا افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی قدر کرتا ہے اور افغانستان کا مستقبل افغان لوگوں کے ہاتھ میں ہی ہونا چاہیے اور کسی بھی قسم کی محاذ آرائی کو لوگوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی۔ طالبان کا موقف واضح ہے کہ کسی بھی غیر ملکی فوج کو افغان سرزمین پر قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ طالبان نے 20 سال امریکہ کے ساتھ جنگ اپنی سرزمین کو آزاد کروانے کے لیے لڑی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کی طویل المدت جنگ جیتنے کے بعد اپنی سرزمین اپنے حریف کے حوالے کر دی جائے؟ طالبان بگرام کو دوبارہ امریکہ کے حوالے کرنا اپنی حکومت کی شکست سمجھیں گے۔ طالبان کی قیادت پہ سخت گیر اور اعتدال پسند عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ کچھ لیڈرز تو تعاون کے بالکل خلاف ہیں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ آمادہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن طالبان کا امریکہ کے ساتھ ایک انٹرسٹ جڑا ہوا ہے جو کہ $9.5 بلین کے کیش ریزروز ہیں، جو کہ امریکہ نے طالبان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیے تھے۔ دراصل یہ افغانستان کے اپنے ہی کیش ریزروز ہیں جو کہ انٹرنیشنل بینکس میں بلاک کر دیے گئے، کیونکہ امریکہ کا خیال ہے کہ یہ پیسہ امریکہ کے ہی خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ ویکلی بیسس پہ $40 ملین افغان طالبان کو فراہم کرتا ہے تاکہ افغانستان کو مکمل طور پر کولیپس ہونے سے بچایا جا سکے۔ دنیا میں طالبان کے لیے ایک علامت ہے کہ انہوں نے امریکہ جیسی سپر پاور کو نکال کے باہر کیا۔ دوسری طرف امریکہ کے لیے بگرام ایئر بیس کا حصول ایک طاقت اور ہیجیمنی کا پیغام ہے۔ اب دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ طالبان اپنی کنزرویٹو پالیسیز پہ لچک کا مظاہرہ کرتی ہے کہ نہیں، لیکن یہ معاملہ صرف طالبان اور امریکہ کا نہیں بلکہ اس سے پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے۔ طالبان اور امریکہ کے ممکنہ معاہدے کا سب سے بڑا اثر چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروگرام پر پڑے گا۔ یہ منصوبہ چین نے ایشیا، یورپ اور سینٹرل ایشیا کو ایک روڈ کے ذریعے جوڑنے کے طور پر پیش کیا ہے، جیسا کہ سی پیک۔ بگرام سے بآسانی ایران، پاکستان اور چائنا پر امریکہ کو سرویلنس سپریمیسی یعنی نگرانی اور جاسوسی کا موقع فراہم کر سکتی ہے۔ کچھ اینالسٹ کے مطابق اسرائیلی لابی امریکہ کو خطے کے کی پلیئرز کو روکنے کے لیے اس ریجن میں دوبارہ دھکیلنا چاہتی ہے تاکہ اسرائیل کو ممکنہ خطرات سے محفوظ کیا جا سکے۔ بگرام ایک فوجی بیس نہیں بلکہ طاقت اور سیاست کا سمبل ہے۔ اگر امریکہ اس خطے میں واپسی پر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ ایک نئی کولڈ وار کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ طالبان اپنی خود مختاری کو بچائیں گے یا اپنی ریکگنیشن کے بدلے اپنی ساورینٹی کو سیکریفائس کریں گے؟ Let the time to decide. Hit the like and subscribe button to stay engaged with such informative documentaries. Take care of yourself. Allah Hafiz.